السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس سے پہلے کے ویڈیو اچھے سے دیکھے، سمجھے اور یاد کیے ہوں گے۔ ہم اور آپ یوٹیوب کے مادھیم سے مخاطب ہیں، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہو، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ آج ہم سبق نمبر 20 برسات اور گاؤں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک لائن یا 1.5 لائن ہجے سے، باقی سارا روے سے پڑھیں گے۔ اور سبق نمبر 20 جو ہے 2 حصوں پہ رہے گا، 2 ویڈیو میں آئے گا، بڑا سبق ہے اس لیے۔ بیر زبر بر سے سین علی زبر سات ساکن برسات اور گاؤں، کاف زبر کا، حمزہ یہ زیری کئی، دال نون سے دن کئی دن، سین یہ دل سے کئی دن سے، الف مز زبر آ سین ساکن آس، میم علی زبر ما نون ساکن، کئی دن سے آسمان، نون زبر نا، زوئر زبر زر نظر زوئے نظر، نون زبر نا، حمزہ یہ نون زیر ہی، نظر نہیں، الف مز زبر آ، یہ الف زبر یا، کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا، نون ہے زبر نا، بے علی زبر با، دال لام زبر دل، نہ بادل، پے ہے زبر تھا، ٹے علی زبر ٹا، نہ بادل پھٹا۔ سفید دکھنے لگتا ہے نا، نیلا اور سفید دونوں طرح کا ہو جاتا ہے، اور بارش کے اندر کالا آسمان رہتا ہے تو نہ بادل پھٹا، یعنی کہ دھوپ نہیں دکھی۔ نہ نون ہے زبر نہ، دال ہے با الٹا پہ دھو، پے ساکن، نہ دھوپ، چے میم زبر چم، کافی سے کی، نہ دھوپ چمکی۔ پیرے پیش پر، واو علی زبر وا، پر وا ہے زبر ہا، واو علی زبر وا، پر ہوا، پروا ہوا، پورب سے چلنے والی ہوائیں، لام زبر لا، ہک آف زبر حق، لحق، لہک بھی کہہ سکتے ہیں، لحق بھی، پروا ہوا لہک رہی، رے زبر را، ہے یہ زیر ہی، لہک رہی ہے یہ زیر ہے، پورب سے چلنے والی ہوائیں چل رہی ہیں، پوروا ہوا لہک رہی ہے، بادلوں کے دل چلے آتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے، گھنگور گھٹا چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، کیا جھما جم میں مینس بارش پانی، میں مینس پانی، جھما جم میں برس رہا ہے، کبھی موسلا دھار جو نہ کھلے بادل، کافی وقت تک گرنے والا بارش، موسلا دھار، موسلا دھار ہے، میں برس رہا ہے، کبھی موسلا دھار ہے، کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا، نہ بادل پھٹا، نہ دھوپ چمکی، پروا ہوا لہک رہی ہے، بادلوں کے دل چلے آتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے، گھنگور گھٹا چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، کیا جھما جم میں برس رہا ہے، کبھی موسلا دھار ہے، کبھی ننھی ننھی پھوار ہے، جنگل میں پانی پانی نظر آتا ہے، یا سبزہ لہاتا ہے، تال تلیا جھیلیں منہا منہ لبریز ہیں، تلیا چھوٹا سا تالاب، منہا منہ لبریز پھول بھرے ہوئے ہیں، پورا ہونا پھول بھرا ہونا، لبریز ہیں، مرغابیاں تیر رہی ہیں، کوئی بازو پھڑپھڑا رہی ہے، کوئی بازو پھڑپھڑاتی ہے، کوئی ڈبکی لگاتی ہے، بگلا چپ چاپ پر سمیٹے مچھلی یا مینڈک کی تات میں کھڑا ہے، بگلا چپ چاپ پر سمیٹے مچھلی یا مینڈک کی تات میں کھڑا ہے، سارس قیں قیں کرتا ہے، سارا جنگل گونج اٹھتا ہے، برساتی نالا کناروں سے ابل چلا ہے، پانی موجیں مار رہا، پانی موجیں مارتا، بل کھاتا، شور مچاتا چلا جاتا ہے، دھانوں کے کھیت پانی کا تختہ بن گئے ہیں، پانی سے فل بھر چکے ہیں، تختہ بن گئے ہیں، دھان میں ڈوبنے ہی سے جان آتی ہے، اس کا ڈوبنا کسان کا ترنا ہے، دھان کے کھیتوں میں جب پانی فل بھر جاتا ہے، جب وہ دھان اس میں ڈوب جاتی ہے تو اس کا ڈوبنا کسان کا ترنا ہوتا ہے، یعنی وہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ننھی ننھی پھوار ہے،
جنگل میں پانی پانی نظر آتا ہے یا سبزہ لہلہاتا ہے، تال تلیا جھیلیں منہا منہ لبریز ہیں، پھول بھر چکی ہیں، مرغابیاں تیر رہی ہیں، کوئی بازو پھڑپڑاتی ہے، کوئی ڈبکی لگاتی ہے، بگلا چپ چاپ پر سمیٹے مچھلی یا مینڈک کی طاق میں کھڑا ہے، سارس قیں قیں کرتا ہے تو سارا جنگل گونج اٹھتا ہے، نالا کناروں سے ابل چلا ہے، پانی موجیں مارتا بل کھاتا شور مچاتا چلا جاتا ہے، دھانوں کے کھیت پانی کا تختہ بن گئے ہیں، دھان میں ڈوبنے ہی سے جان آتی ہے، اس کا ڈوبنا کسان کا ترنا ہے، اینکھ بھی لہلہا رہی ہے، انگلوں روز بڑھتی ہے، ایک انگلی کے برابر روز بڑھتی ہے، باڑی جوار باجرہ مکئی سب زوروں پر ہیں مگر ان کو زیادہ پانی موافق نہیں، اسی واسطے کسان نے کھیت کی مینڈ کاٹ کر پانی کے نکاس کا راستہ بنا دیا ہے، اینکھ بھی لہلہا رہی ہے، انگلوں روز بڑھتی ہے، باڑی جوار باجرہ مکئی سب زوروں پر ہیں مگر ان کو زیادہ پانی موافق نہیں، اسی واسطے کسان نے کھیت کی مینڈ کاٹ کر پانی کے نکاس کا راستہ بنا دیا ہے۔ اب اس جو سبق کو ہم نے پڑھا ہے اس پر سے ایک چھوٹی سی غزل ٹائپ کی ہے پانی پر سے، وہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کا تھوڑا سا حصہ جو ہے ہم اگلے والے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گھٹا آن کر مہ جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل ہے اور عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، گھٹا آن کر مہ جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل ہے اور عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، پورا جنگل جیسا کھڑا ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس کا ایک حصہ ابھی رہ گیا جو کہ اگلے ویڈیو میں آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔